كثيرا حيا قيوما حيا قيوما سميعا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافةً بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا ومن مات على حب آل محمد فمات شهيدا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومن مات على بغض آل محمد كافرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین
اور جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی پھر کچھ نہ کھویا وہ حسین، دستے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا، شاست حسین بادشاہ ہست حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ حمد و صلوات کے بعد میرے معزز سامعین کرام، بندہ عاجز نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے 2 مقامات میں سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ بارگاہ ربوبیت میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اور اس پر کما حق ہو عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی، آپ کی آل پاک کی اور آپ کے اصحاب کی سچی محبت اور مودت عطا فرمائے۔ میرے معزز سامعین کرام، آپ بخوبی سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام شریف کی آج 8 تاریخ ہے اور گزشتہ جمعہ یکم محرم الحرام شریف کو آپ حضرات حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل مناقب سماعت فرما رہے تھے، جو کہ آپ کا اس دن یوم شہادت تھا۔ موضوع کی نسبت سے مختصر سے وقت میں سردست آپ حضرات کے سامنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کی کچھ شان حسب توفیق آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق یکتا لم یزل ہم سب کو حضور کی اور آپ کی آل کی سچی محبت عطا فرمائے۔ سب بلند آواز سے آمین کہہ دیں۔ سامعین ذی وقار، کون انسان نہیں جانتا کہ سیدنا حضرت نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام علی مقام نے میدان کربلا میں جو اللہ کی راہ میں ایک عظیم قربانی پیش کی، تاریخ انسانی اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ بے نیاز قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کے بارے میں یا ان کی شان کے بارے میں تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ تو مر گیا، شہید تو کٹ گیا، اس کے اعضاء بکھر گئے، شہید کی روح زندہ ہے، شہید کس طرح زندہ ہے؟
تو جو اس بات کا انکار کرے قرآن پاک کی نصیحتی کا وہ انکار کر رہا ہے۔ آپ بخوبی سمجھتے ہیں کہ جو قرآن کا انکار کرے تو پھر وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ تو پھر ہم اس بات کا جواب یہ دیں گے کہ روح تو پھر ابو جہل کی بھی زندہ ہے، روح تو ابو لہب جیسے کافر کی بھی زندہ ہے۔ جب ایک غیر مسلم کافر کی روح زندہ ہے تو پھر مومن کلمہ گو مسلمان کی روح کیسے معاذ اللہ مردہ ہو سکتی ہے؟ یہاں پہ بات روح کی نہیں ہو رہی، یہاں پہ بات جسم کی ہو رہی ہے۔ اے اللہ، اس کے اعضاء بکھرے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اور مقام پر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ شاید کوئی بدبخت یہ سوچے کہ وہ کس طرح زندہ ہو سکتے ہیں۔ اگلی آیت چوتھے پارے کی اللہ تعالیٰ نے نازل فرما کر اس بات کا کلا کما کر دیا کہ مردہ کہنا تو درکنار، انہیں اپنے ناقص ذہن میں، اپنے ناقص عقل میں مردہ گمان تک بھی نہ کرنا۔ ایک ہوتا ہے کہنا، دوسرا ہوتا ہے سوچنا، گمان کرنا۔ پہلی آیت میں بے ریاض نے فرمایا کہ مردہ نہ کہنا، دوسری آیت میں فرمایا کہ مردہ گمان تک نہ کرنا۔ اسی لیے کہ جو میری راہ میں قربان ہو گئے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ مجھ رب کے نزدیک وہ زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رزق جو ہے وہ مردہ کو دیا جاتا ہے یا زندہ کو؟ تو معلوم ہوا کہ شہداء کی جو زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے، شہید جو ہے وہ بطریق اولا زندہ ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نواسہ رسول حضرت امام علی مقام کی شان کا ذکر نہیں فرمایا، صرف مطلقاً شہید کا ذکر ہوا ہے۔ المطلق و یجری علی اطلاقہ، مطلق ہوتا ہے۔ یہ عام شہید کی بات ہو رہی ہے جو غلامی مصطفیٰ کا دم بھرے اور جس کے گلے میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا ہو، جو اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہو، جو نہ اپنے مال کی پرواہ کرے، نہ اپنی اولاد کی پرواہ کرے، نہ اپنے کنبے کی پرواہ کرے، نہ اپنی خوبصورت بیوی کی پرواہ کرے۔ بے نیاز نے فرمایا کہ اگر بیوی کی پرواہ کرو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں۔ دیکھیں انسان اگر کوئی یہ سوچے، کوئی میاں، کوئی چودھری، کوئی شیخ، کوئی فلاں، کوئی پیر، کوئی مولوی، جسے لوگ کہتے ہیں، بڑے القاب دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اور وہ معاذ اللہ جہاد سے گریز کرے، تو رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اور مفسرین کرام نے بھی بے متعدد مقام پر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اے معاذ اللہ جہاد سے رکنے والا انسان، اگر تمہیں اللہ اور اس کی رسول کی محبت سے یہ چیزیں پیاری ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کر۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میری بیوی خوبصورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے بیوی کے بدلے کئی گنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے حور مرد کے لیے ہی رکھی ہیں، عورتوں کے لیے تھوڑی ہیں حور جنت میں۔ اور جو کہے کہ میری پیاری کوٹھی ہے، اس کو میں چھوڑ کے نہیں جا سکتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اگر تو اس کو چھوڑ کر میری راہ میں جائے گا اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے کہ تو پھر ہیرے جواہرات مرجان سے بڑے ہوئے محلات تمہیں میں دوں گا۔ ہر چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر اعلان فرما دیا گیا۔ یہ تو ایک عام شہید کی بات ہے، اور پھر سید الشہداء کی زندگی کا کیا عالم ہوگا، جنہوں نے نہ صرف اپنی جان بلکہ اپنا پورا کنبہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نانا مصطفیٰ کے دین پر قربان کر کے رہتی دنیا تک یہ ثابت کر دیا کہ اے نانا جان، آپ کا نواسا خون دے سکتا ہے، علی اصغر کے
اور علی اکبر کے گلے پر تیر تو پیوست ہوتے دیکھ سکتا ہے، لیکن سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، کہ حسین امام حسین جو ہیں سر تو دے سکتے ہیں، لیکن اس یزید فاسق فاجر بدبخت کے ہاتھ میں ہاتھ دینا آپ نے گوارا نہ کیا۔ سر تو دے سکتا ہوں۔ علی اصغر معصوم جو صرف 6 ماہ کے تھے، جو صرف کلی تھی، جو پھول بھی نہ بنے تھے، ان کے حلق پر تیر چلایا گیا اور سیدنا علی اکبر کی جوانی لٹی، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ یہ بات کے موضوع ہیں، سر 10 بات چل پڑی ہے تو عرض کر رہا تھا کہ 10 محرم الحرام شریف کو امام حسین نے جو اللہ کی راہ میں عظیم قربانی پیش کی، تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یقیناً سال کے آخر کے 10ویں کو بھی قربانی ہے، اور سال کے شروع مہینے میں 10 تاریخ کو بھی قربانی ہے۔ وہ خواب جو تشنہ تکمیل تک نہ پہنچ سکا تھا، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے جو خواب دیکھا تھا، جس خواب کی ابتدا ہوئی تھی، اس خواب کی انتہا حضرت امام علی مقام نے میدان کربلا میں کر کے دکھا دیا۔ سب کچھ آپ نے پیش کیا اللہ کی راہ میں۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، اگر اختیار ہوتا تو اپنے نواسے کو بچا نہ لیتے اس عظیم جنگ سے۔ یہ ایسے بھی بھولے بھالے ہیں، نہ جانے یہ بھولا پن کی وجہ سے سوال کرتے ہیں یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی نفی کرتے ہیں۔ اگر علم کی نفی کرتے ہیں تو پھر خاک میں جائے ایسی عقل، برباد ہو جائے ایسی عقل جو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عیب اور نقص ڈھونڈے۔ تو میرا ایک چھوٹا سا ان لوگوں سے سوال ہے، کوئی دنیا دار ہو، شخص امیر کبیر شخص ہو، بچے کی ابتدا روزے سے کرائے، بچے کو روزہ رکھوائے، اچھی لائن میں لگوائے، تو کیا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ دیکھو اتنا متول ہے، یہ شخص امیر کبیر ہے اور اس کا بچہ بھوکا اور پیاسا مر رہا ہے؟ نہیں، بلکہ دنیا کی ظاہری نعمتیں جو بچہ اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھ رہا ہے، دنیا کی تمام نعمتیں، مشروبات، سب کچھ افطار کے وقت اسی کو ملے گی۔ تو میرے آقا و مولا جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اختیار فی التقویم بھی عطا فرمایا، اختیار فی التشریع بھی عطا فرمایا، اگر میرے آقا و مولا رحمت للعالمین چاہتے تو یہ جنگ ٹل سکتی تھی، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں میرے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہ مانگی کہ اے اللہ اس حملہ کو، اس جنگ کو ٹال دے، بلکہ یہ دعا مانگی کہ اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ سبحان اللہ تو کہہ دیں یار، ہم حسینی ہیں، ہم تو ان کا ذکر سنا کر رہے ہیں۔ ذرا کربلا کا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں۔ آج معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی کے گھر میں ماتم ہو جاتا ہے، ہائے وائے کرتے ہیں، سینہ نوچتے ہیں، بال پیٹتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں، کہ بعض تو کفریہ کلمات بھی بک جاتے ہیں، اتنا کچھ کہہ جاتے ہیں۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا کہ جس گھر میں میت ہو، جس نے ماتم کیا، ہائے وائے کیا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، میت کو عذاب ہوتا ہے۔ اے حسین تیرے عزم پر، تیرے استقلال پر، غریب الوطنی میں ہیں اور جنگ کے ارادے سے بھی نہیں آئے۔ چوتھا دن 7 محرم الحرام شریف کو پانی بند ہوا، 7، 8، 9، 10 چوتھا دن ہے، بھوک اور پیاس نے نڈھال کیا ہوا ہے۔ ظاہری طور پر سب کچھ آ سکتا تھا، لیکن حقیقتاً نہیں منگوانا چاہتے تھے، وہ تو حوض کوثر کے مالک تھے۔ میرے آقا و مولا نے پہلے فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے حسین کا صبر دیکھنا چاہتا ہے اور یزیدی فوج کا ظلم و ستم دیکھنا چاہتا ہے۔ سامع ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے
قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب کریم اپنے غلاموں سے فرما دیجئے، اپنی امت سے فرما دیجئے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے محبوب تم فرماؤ اس پر تم سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا مگر قرابت محبت کی۔ مطلب کیا ہے؟ اے میرے پیارے محبوب یہ اعلان فرمائیے اپنے امتیوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو، کہ کس کے صدقے تمہیں جان ملی۔ فرمایا جس ہستی کے صدقے تمہیں جان ملی، جس ہستی کے صدقے تمہیں کلمہ نصیب ہوا، ایمان ملا، رب تعالیٰ کی ذات کی پہچان ہوئی، میں اس کا کوئی اجر اور بدلہ نہیں چاہتا مگر اہل بیت کی محبت۔ قل لا اسألکم اجرا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صرف اپنے اہل بیت کی محبت چاہتا ہوں۔ تو سامع ذی وقار، محبت امام علی مقام، محبت آل پاک ایک ایسی چیز ہے، حدیث پاک سن چکے ہیں، وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ فَمَاتَ شَہِیدًا، جو آل بیت کی، اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا وہ شہید مرا، وہ مومن مرا۔ وَمَن مَاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ فَمَاتَ کَافِرًا، فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں کی بغض میں مرا وہ کافر مرا۔ یہ کوئی عام نہیں کہہ رہا، کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی چودھری، کوئی شیخ نہیں کہہ رہا، یہ کوئی سیاسی بندہ نہیں کہہ رہا، یہ آمنہ کے لال فرما رہے ہیں جن کی شان کے بارے میں، جن کی زبان رسالت کے بارے میں بے نیاز اعلان فرماتا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا محبوب تو ایسا محبوب ہے جب بھی یہ بولتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جب بھی بولتے ہیں وحی الہی ہوتا ہے۔ تو زبان رسالت سے نکلے ہوئے یہ الفاظ اگر آپ کو پسند آئیں تو اہل بیت سے محبت رکھیے۔ سامع ذی وقار، ایک مسئلہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا، یا رسول اللہ فلاں آدمی بڑی جرأت سے لڑ رہا ہے، بڑی مہارت سے لڑ رہا ہے، دشمن جب اس کے سامنے آتا ہے اس کا سر گاجر مولی کی طرح کٹ کے، اور جس طرح موسم خزاں میں درختوں کے پتے گرتے ہیں اس طرح گر رہا ہے۔ میرے آقا خاموش رہے، جب اس نے بات ختم کی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہاری بات ختم ہو گئی؟ یا رسول اللہ بات ختم ہو گئی۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا کہ وہ شخص جہنمی ہے، وہ شخص جہنمی ہے۔ وہ صحابی، وہ غلام رسول حیرت میں پڑا کہ ادھر اس کا کردار ہے، ادھر دہن مصطفیٰ زبان رسالت سے نکلے ہوئے الفاظ جو اللہ کی رضا کی خاطر لڑ رہا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں جہنمی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا؟ جب تینوں سے وہ شخص چھلنی ہو گیا تو وہ تاب نہ لا سکا زخموں کی، آخر میں اپنے آپ کو چھرا مار کر اس نے واصل بجہنم کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے چاہے نبی کے زمانہ کا شخص ہو جو اپنے آپ کو نمازی کہے، حاجی کہے، غازی کہے، لیکن اپنے آپ کا سینہ کودے، سینہ پیٹے، بال نوچے اور طرح طرح کے ظلم ڈھائے، میرے آقا و مولا نے فرمایا جہنمی ہے، جہنمی ہے۔ سنی الحمدللہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پکا اور سچا عقیدہ عطا فرمایا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم یہ کہتے ہیں ہم واہ حسین والے ہیں، یا حسین والے ہیں۔ اہل سنت کے لوگوں تمہیں مبارک ہو۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا میرا پیارا حسین عطا فرمایا ہے۔ میدان کربلا میں حضور نے فرمایا کہ جس طرح میں نے سجدہ کی حالت میں 72 مرتبہ تسبیحات پڑھی، ایک دن وقت آئے گا کہ یہ میرا نواسہ 72 تن میدان کربلا میں قربان کر کے یہ ثابت کرے گا کہ اے نانا جان جس طرح آپ نے سجدے سے سر کو اٹھانا گوارا نہ کیا، اسی طرح میں نے اپنی آل کو آپ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر 72 تن شہید کربلا 72 تن میں نے قربان کر دیے۔ واپس میرے آقا و مولا کے نواسہ رسول نے رخصت طلب نہ کی بلکہ عزیمت، اگر چاہتے تو واپس بھی آ سکتے تھے، لیکن نہیں، ایک مشیت خدا بندی تھی،
ایک امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شہادت کو نعمت بھی بنانا تھا، شہادت کو نوازنا تھا۔ دراصل شہادت امام عالی مقام جو ہے وہ دراصل شہادت مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کریم ہے۔ اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمانا تھا، کیونکہ دشمن کی ضرب لگے معاذ اللہ، آقا و مولا شہید ہو جاتے تو قرآن پر حرف آتا وَيَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے محبوب میں نے آپ کو تو دشمنوں کی پہنچ سے دور رکھا ہے۔ دراصل شہادت امام عالی مقام جو ہے وہ شہادت مصطفیٰ ہے۔ شہادت نعمت بھی بن جائے اور دامن مصطفیٰ سے منسوب بھی ہو جائے۔ یہ اہل بیت کے ابھی فضائل مناقب عرض کر رہا تھا، ٹائم ہو چکا ہے سامر ذی وقات، آئندہ جمعہ جلدی تشریف لائیے گا۔ یہ پورا مہینہ حضرت امام عالی مقام کے فضائل مناقب عرض کروں گا کہ کس طرح انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کا، اپنے رفقا کی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ دعا ہے سیدنا امام عالی مقام کی عظمتوں کا واسطہ، آپ کی عظیم قربانیوں کا واسطہ، اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا